بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم قل نعی آباؤکم ربی لولا دعاؤکم۔ پروردگار کی جانب سے ارشاد ہو رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے میرے حبیب، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو تمہارے رب کو تمہاری پرواہ نہ ہوتی۔ اگر تمہارا رب تمہاری پرواہ کر رہا ہے، تمہارے بارے میں فکر مند ہے، تمہیں لے کر اس کی مشیت کا کچھ تقاضا ہے اور اس نے کوئی منصوبہ بندی کی ہے تمہیں لے کر، تو اس بنیاد کے اوپر ہے کہ تم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، سوال کرتے ہو اس سے، اور یہ سوال کرنا اسے اچھا لگتا ہے۔ تم جو سوال کرتے ہو اس کے سامنے آتے ہو، چونکہ وہ چاہتا ہے کہ مناجات کرو، بولو۔ کس طریقے سے ایک بچہ جب بولتا ہے تو شیریں زبانی جو اس کی ہوتی ہے، ماں اسے لذت کا احساس کرتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ بچہ بولتا ہے، کچھ بھی مانگے، بار بار مانگے، ماں کو خراب نہیں لگتا۔ آپ کہیں گے کہ پروردگار سے ہم کچھ بھی مانگیں تو کیا پروردگار ہر ایک چیز کو سننے والا، ہر ایک چیز کو سننے والا ہے؟ دے گا وہ جو تمہاری مصلحت میں ہوگا، لیکن سنے گا سب کچھ۔ تو ماں جب اپنے بچے سے جب مخاطب ہوتی ہے اور بچہ اس سے بولتا ہے تو چاہتی ہے کہ بچہ بولے، اور جتنا بچہ بولتا ہے اسے اچھا لگتا ہے۔ رب ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں آئیں، آ کے ذکر کریں۔ تو ہم نے گزشتہ جو پروگرام تھا اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ذکر انسان کے وجود کے اندر ذکر جلی ہے کہ جہاں پر ہم الفاظ کا سہارا لے کے خدا کو یاد کرتے ہیں، اور ایک ذکر خفی ہے کہ جہاں پر دل کی گہرائیوں سے ہم خدا کو آواز دیتے ہیں۔ اور ایک منزل وہ ہے کہ جہاں پر ہم ذکر جو کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، چاہے وہ دعا ہو، اس دعا کے اندر ہم کچھ اعلیٰ ترین چیز پروردگار سے مطالبہ کرتے ہیں۔ چھوٹی موٹی چیزوں پر ہم اکتفا نہیں کرتے، بڑی چیز چاہتے ہیں۔ اب بڑی چیز کیا ہے؟ یہ اس دعائے افتتاح کے اندر پروردگار سے ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جو بڑی بڑی ہیں، لہذا چھوٹا چھوٹا ہمارا دائرہ ہے اس سے نکل کر پروردگار نے چاہا ہے کہ ہمیں بلند کرے۔ پروردگار نے چاہا ہے کہ ہمارے وجود کو وسیع بنائے، جیسا کہ جناب موسیٰ کے سلسلے سے ہے کہ جناب موسیٰ جب فرعون سے مقابلے کے لیے جا رہے تھے تو کیا دعا کی؟ رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، جس کے بارے میں ہم نے عرض بھی کیا تھا کہ جب تک دل انسان کا بڑا نہیں ہوگا انسان بڑا کام نہیں کر سکتا ہے۔ اور ذکر پروردگار انسان کے وجود کو بڑا بناتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور صرف ہم سب نہیں بلکہ ہر ایک مخلوق ذکر پروردگار کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر ایک جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر ایک شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم اس تسبیح سے واقف نہیں ہو، تم اس تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ بلکہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ پرندے جو اڑ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، یعنی سب کے سب تسبیح پروردگار میں مشغول ہیں۔ اب انسان اگر غافل ہے تو غفلت کی بنیاد کے اوپر وہ ذکر نہیں کر رہا ہے، لیکن اگر غفلت سے ہمیں نکلنا ہے تو ذکر پروردگار کرنا، اور ذکر پروردگار کا ایک طریقہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ اور خدا کو اگر کہیں بھول رہے ہیں تو دعا کے ذریعے سے ہمیں دوبارہ سے اپنے رابطے کو جوڑنا ہے۔ دیکھیں، اگر لائٹ کہیں پر جل رہی ہے اور جہاں سے لائٹ کا مرکز ہے وہاں سے رابطہ ٹوٹ جائے تو جیسے ہی رابطہ ٹوٹے گا تاریکی ہے، اندھیرا پھیل جائے گا۔ اب آپ جب اندھیرا پھیل جائے تو مثال کے طور پر اس لیمپ کو جو جل رہا ہے، مثلا ہمارے سامنے لائٹ جل رہی ہے، اس لائٹ کو آپ نکالنے کے بعد اس کو صاف کریں، اس کو دھوئیں، جو بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو مثال کے طور پر اس کے اوپر جو شیشے کو صاف کرنے والی لکوڈ ہے مثلا وہ ڈالیں، اس کے اوپر کچھ بھی کریں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اس کے اندر لائٹ آنے والی نہیں ہے۔ آپ اس کو لے کے جائیں مکینک کے پاس، وہ کہے گا بالکل صحیح ہے۔ لائٹ کب آئے گی؟ جب وہ تار جو ٹوٹ گیا ہے اس کو جوڑ دیا جائے۔ تو اسی طریقے سے
انسان کی زندگی میں سکون کب آئے گا؟ سکون تب آئے گا جب تم اپنے رابطے کو اپنے رب سے جوڑ لو گے۔ آپ سوچیں کہ ہم مثال کے طور پر اچھا لباس پہن لیں، اچھا پرفیوم لگا لیں، خوشبو لگا لیں، پارک میں چلے جائیں، مثلا سکون قلب تلاش کرنے کے لیے مالوں میں گھومنے لگیں، سکون قلب تلاش کرنے کے لیے اچھی گیدرنگ، یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ سکون کب آئے گا؟ جب آپ اپنے رب سے ٹوٹے ہوئے تار کو جوڑ لیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہے جو ہمارے قلوب میں اطمینان کی کیفیت لے کے آتا ہے، قلوب کو مطمئن کرتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں۔ ایک شخصیت ہیں جن کا نام ہے آغائے قشقائی۔ یہ ایک بزرگ عارف ہیں، ایک بڑی عظیم شخصیت اصفہان میں۔ ان کے سلسلے سے ملتا ہے کہ امام خمینی کے جو استاد تھے آیت اللہ شاہ آبادی، ان کو بھی انہوں نے پڑھایا۔ ظاہراً آیت اللہ بروجردی کے بھی یہ استاد رہے، لیکن 40 سال کے عرصے تک یہ وہ شخصیت تھی جس کا دین و مذہب سے تعلق نہیں تھا، پروردگار کی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے۔ ہم نے دعا افتتاح میں پڑھا نا کہ پروردگار تو ہی ہے جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، تو ہی ہے کہ جو سچائی کے راستے کی طرف لانے والا ہے۔ انت مسدد للثواب بمنک، کہ پروردگار تو ہی ہے جو اپنے احسان کے ذریعے سے ہمیں راہ راست پر لانے والا ہے۔ تو پروردگار ہی ہے جو لے کے آتا ہے سچائی کے راستے پر، حقانیت کے راستے پر۔ تو یہ بہرحال مشغول رہتے تھے۔ ان کے سلسلے سے ملتا ہے کہ 40 سال کے سن تک گٹار بجایا کرتے تھے، اور جب گٹار بجاتے تھے تو کچھ لوگ جمع ہو جاتے تھے، کچھ بچے، کچھ نوجوان۔ اب یہ خاص انداز میں مثلا ساز بجا رہے ہیں، گٹار بجا رہے ہیں، تو اس دور کی وہ گٹار تھی، لکڑی کی ہوتی تھی۔ بہرحال آج کل تو یہ گانے بجانے کے الگ الگ ذرائع ہیں اور الگ الگ اس کے وسائل ہیں، ان کا الگ اسٹوڈیو مثلا رہتا ہے، اس میں ہر چیز موجود رہتی ہے، ہر طرح کی آوازیں نکلتی ہیں۔ عجیب منزل ہے، انسان ہر طرح کی آوازیں نکالنے کے لیے اسٹوڈیو بناتا ہے، اور ایک آواز جو رب تک پہنچے اسے نکالنے کے لیے مصلی پر 2 منٹ کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بڑی عجیب سی کیفیت ہے کہ ایک آواز جو رب تک پہنچ رہی، خوبصورت آواز، وہ تمہاری گریے کی آواز ہے اور آواز سے اوپر ہے، اور دوسری آوازیں نکال کے اس میں اندر افیکٹ ڈالا جاتا ہے۔ یہ وہ آواز جیسے خدا تک پہنچانا ہے، اس میں افیکٹ ڈالنے کے لیے ادھر ادھر جا کے پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر افیکٹ ڈالنا ہے تو دل کے اندر درد پیدا کرو، جتنا درد پیدا ہوگا اتنا اس کے اندر تاثیر پیدا ہوگی۔ تو بہرحال یہ وہ شخصیت تھی جو گٹار بجایا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ تار ہوتے تھے گٹار کے، وہ تار جو ہے وہ ایک جگہ پر ٹوٹ گیا۔ تار جو ٹوٹا، پریشان ہوئے، گئے، دیکھا ایک شخص ہے جو تار جوڑ رہا ہے۔ اس کے بعد پہنچے، اس کو گٹار دیا، کہا کہ یہ میرا گٹار ہے، کہ تم جوڑ سکتے ہو اس کو؟ اس نے لیا، صاحب نفس تھا، شناخت رکھتا تھا، با معرفت تھا۔ اس نے گٹار کو دیکھا، لیا ہاتھوں میں، کہا کہ یہ تو جوڑ دوں گا میں، جڑ جائے گا، کوئی بڑا کام نہیں ہے، جڑ جائے گا، جوائن کر دوں گا اس کو۔ لیکن قشقائی، تم نے سوچا کہ تم یہ گٹار کا تار ٹوٹ گیا تو پریشان ہو گئے اور میرے پاس آئے؟ کب سے خدا سے جو دل کا تار جوڑنا چاہیے تھا تمہارا ٹوٹا ہوا ہے، اور تم نے نہیں سوچا کہ اس کی تعمیر کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ خدا سے جو تار ٹوٹ گیا ہے، تم نے کبھی سوچا کہ اس کی بھی کچھ ریپیئرنگ ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کچھ سوچا تم نے؟ اور یہیں سے ان کے وجود کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی، انہوں نے گٹار کو پھینکا، آئے، تحصیل علم کیا، اور اس کے بعد اتنا اپنے وجود کو آراستہ کیا، پاکیزہ بنایا کہ امام خمینی کے استاد بنے۔ یعنی کہ انسان اگر متوجہ ہو جائے کہ اس کا تار ٹوٹ گیا ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں بھاگتا، اصل جگہ پر جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر یہ لائٹ جلتی ہوئی بجھ جائے اور کہیں سے شارٹ سرکٹ ہو جائے، مثال کے طور پر تار میں مسئلہ ہو جائے، تو اب اس لائٹ کو ظاہری طور پر آپ کچھ بھی کرنے نہیں جلے گی جب تک اس کو اس کے مرکز سے نہ جوڑا جائے جہاں سے لائٹ آ رہی ہے۔ تو جب تک ہم اپنے وجود کو پروردگار سے نہیں جوڑیں گے، زندگی میں حقیقی لذتیں نہیں آئیں گی۔ لہذا دعا ہے جو امام معصوم کی دعا ہے، الہی اذقنی حلاوت محبتک،
پروردگار محبت کی اپنی محبت کی شیرینی کو چکھا دے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ جب کبھی بھی تم اپنے رب کے ذکر کو بھول جاؤ تو اس کا تذکرہ کرو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ جب کبھی بھی تم بھول جاؤ کہ پروردگار ہمارے صرف ایک ذہن کے کسی گوشے کے اندر ہے، اور ہم جب زندگی میں مشغول ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، تو وہیں پر تذکرہ کرو، پروردگار کو یاد کرو۔ اور اگر ہم یاد کریں گے پروردگار کو، پروردگار کا تذکرہ کریں گے تو وہ بھی ہمیں یاد رکھے گا، اس لیے کہ اس نے کہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ اور صرف یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر پروردگار نے، جہاں ذکر کی منزل ہے، کہا کہ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر کثیر کی بات کی ہے۔ اور ذکر کثیر کے ذریعے سے پروردگار نے چاہا ہے کہ تم جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی پروردگار سے نزدیک ہوگے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ افراد جو کروٹیں بدلتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ذکر جو ہے وہ انسان کی اطاعت کو بیان کرتا ہے، اور یہ دعا کیا ہے؟ یہ ذکر ہے، پروردگار کو پکارنا ہے۔ من کان ذاکرا للہ علی الحقیقہ، جو حقیقت میں اللہ کا تذکرہ کرنے والا ہے، فہو مطیع، وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ ومن کان غافلا عنہ، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، فہو عاص، تو وہ معصیت کرنے والا ہے۔ تو جتنا جتنا انسان ذکر کرے گا اتنا اپنے رب سے جڑے گا۔ اسبق بن نباتہ ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، الذکر و ذکران، ذکر دو طرح کا ہے۔ ذکر اللہ عز وجل عند المصیبہ، جب مصیبت پڑے تو انسان اللہ کا تذکرہ کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ وافضل من ذلک ذکر اللہ عندما حرم اللہ علیک، اور سب سے بڑا ذکر وہ ہے کہ پروردگار نے جن چیزوں کو تم پر حرام قرار دیا ہے انہیں تم یاد رکھو، ان چیزوں کو یاد رکھو کہ پروردگار نے یہاں پہ تمہیں روکا ہے، یہاں پہ منع کیا ہے، اس راستے کی طرف مت جانا، اس سے پرہیز کرنا۔ اور اس منزل پر پروردگار انسان کو عطا کرتا ہے۔ جو کچھ بھی انسان پروردگار کی بارگاہ میں اگر مانگتا ہے، اور اس کے دل کے اندر اگر طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، اور مقام ذکر میں وہ اپنے رب کو بھولتا نہیں ہے، فراموش نہیں کرتا ہے، لفظی ذکر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے دل کی گہرائیوں سے وہ اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ منزل ہے کہ پروردگار عطا کرتا ہے۔ اور اسی لیے پروردگار نے آواز دی کہ ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکارو، میں تمہارے مطالبے پر، تمہاری آواز پر لبیک کہنے والا ہوں۔ ذکر جلی وہ ہے کہ جو انسان کی زبان پر جاری ہوتا ہے، اور اس ذکر جلی کی ایک منزل یہ ہے کہ جو کچھ زبان پر جاری ہو رہا ہو، انسان کے اعضاء و جوارح اس پر عمل کر رہے ہوں۔ جو انسان ذکر کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کی ناک، اس کے اعضاء و جوارح خدا کے سامنے خضوع کے ساتھ حاضر ہوں، اور انسان کا دل رب کی بارگاہ میں متوجہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو صبح سے لے کے شام تک عبادت کرتے ہیں، لیکن اس عبادت میں حاصل کیا ملتا ہے؟ ملتا کیا ہے؟ ملے گا اس وقت جب انسان کا وجود خدا کے سامنے جھکے گا، اور اس کے وجود کے اندر خضوع پیدا ہوگا کہ میں جو سر بے سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے صدا یہ آنے لگی، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو جب دل ذاکر ہوتا ہے اور انسان تڑپ کے اپنے رب سے، مالک اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے کہ پروردگار تو ہی ہے میری پناہ گاہ، تو ہی ہے مجھے بچانے والا، تو ہی ہے مجھے گناہوں سے روکنے والا، تو ہی ہے مجھے حقانیت کی راہ پر لانے والا۔ تو یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ پروردگار انسان کا ہاتھ تھامتا ہے، اور جب ہاتھ تھام لیتا ہے تو کسی کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس انسان کو زیر کر سکے اور گرا سکے کہ جس کا ہاتھ پروردگار نے تھام لیا ہے۔
پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو اس مہینے میں توفیق بندگی عنایت فرمائے، ہم سب کو حقیقی معنی میں ذاکر قرار دے کہ ہم اللہ کا ذکر کر سکیں، اس کی مناجات کر سکیں۔ اس کی بارگاہ میں جب ہم مناجات کریں تو شیرینی بندگی کو، مناجات کی لذت کو بھی ہم محسوس کر سکیں۔ الہی اذقنی حلاوت محبتک، پروردگار مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس کو، اپنی محبت کی شیرینی کو چکھا دے۔ انشاءاللہ ہم سب اس شیرینی کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو پروردگار شعور زندگی، شعور بندگی اور شعور حسینیت عطا فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائیں انشاءاللہ۔